ہم جتنی تیزی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے اپنے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم عبادت کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، مگر اس سب کے باوجود ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک روز قیامت آنی ہے اور ہمارے مال پر ہماری پکڑ بھی ہونی ہے۔ ہمیں قیامت کے قریب آنے کی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور یہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بتائی گئی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، تو کبھی بڑی بڑی عمارتوں، تو کبھی فتنوں کی صورت میں۔ میرے چینل سے جڑے رہنے والوں کے لیے خوش آمدید۔ اگر آپ بھی میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں پھیلتے سیاہ دھوئیں کی آیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے یا پھر اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک وارننگ۔ ناظرین گرامی، امریکہ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو ایئر پولوشن بے حد سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جب امریکن ایئر کنٹرول کو اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ فضا میں کسی قسم کی آلودگی پھیل رہی ہے تو وہ فوری طور پر عوام کے لیے الٹیمیٹم جاری کرتے ہیں۔ وہاں رہنے والوں کو گھر سے باہر نکلنے پر روک دیا جاتا ہے۔ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر اس چیز کو اتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ پورے ملک میں چھٹی کا اعلان کر کے تعلیمی ادارے تک بند کر دیا جاتے ہیں اور کھانا ان کو ان کے گھروں میں دیا جاتا ہے، اور جتنی بھی ضروریات کی چیزیں انہیں دکانوں سے ان کے گھروں تک پہنچائی جاتی ہیں، کیونکہ آلودگی کی وجہ سے وہاں کی فضا کسی بھی طرح سے سانس لینے کی قابل نہیں رہتی۔ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کا مشہور شہر نیو یارک شدید ترین دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیدا ہوتا ہے کہ دھواں آ کہاں سے رہا تھا، امریکن ایئر کنٹرول سسٹم کہاں ہے، اور نیو یارک شہر کو بھی یہ سیاہ دھواں اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ بہت سے ذرائع اس بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ دھواں کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شدید ترین آلودگی ہے جو شہر کی فضائی آلودگی سے بری طرح دوچار کر رہی ہے۔ بہت سے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ امریکہ نے اتنی زہریلی فضائی آلودگی کا سامنا آج تک نہیں کیا، اور جب اس بارے میں مزید تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس بار جو آلودگی پھیل رہی ہے وہ ایئر کوالٹی کنٹرول سسٹم کے معیار سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اس بارے میں کئی طرح کی چیزیں گھوم رہی ہیں کہ سب سے زیادہ خوف زدہ کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ دھواں شہر سے دور نہیں ہو رہا بلکہ یہ مسلسل تبدیل ہو کر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ اور برا ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر پھیلنے والا دھواں ہے جس میں کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں ہو رہا۔ ہمیں قیامت کی وارننگ دے رہا ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے، پس اس دن کے لیے چوکس رہو کہ جس دن آسمان کی طرف سے کھلا دھواں آئے گا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس نشانی کا ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر کیا ان میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دھوئیں کا پھیلنا بھی شامل ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ واقعی قیامت کی نشانی ہے یا کوئی عذاب وغیرہ، تو اس بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس بات کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ مگر ایک بات جو قابل غور ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی دریائے فرات کے خشک ہونے کی ہے جو کہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس طرح جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں عرب گرانوں میں پھیلنے والا فتنہ یعنی ہیلووین جیسے تہوار کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانا جاتا ہے۔ عرب میں اس تہوار کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ حرام اور سود تو بہت عام چیز ہے، رشوت بھی عروج پر، بلکہ کئی ممالک میں تو اسے قانونی حیثیت حاصل ہے۔ تو دھوئیں کا نکلنا اور پھیلنا ایک ایسی نشانی ہے جو مضطرب نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین گرامی، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس میں انسانوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات ہوں گی، کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، بلکہ جگہ جگہ لوگ زمین میں دنسا دیے جائیں گے، جس کی واضح مثال اکتوبر 2008 میں پاکستان میں آنے والے زلزلے کی ہے، جس میں کئی لوگ زمین میں عمارتوں سمیت دفن کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور عذاب الہی سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔